ناظرین، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے وقت جس عظیم صحابی رسول کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے 9 مہینے تک قیام فرمایا اور جس کے دروازے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی ٹھہری، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا یہ گھر بعد کے زمانے میں مسجد نبوی کے جنوب مشرقی کونے پر واقع تھا، جس کے جنوب میں حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر تھا، جو بعد ازاں دار جعفر صادق کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ اس کے شمال میں اولاً ایک گلی زکاک حبشہ کے نام سے واقع تھی، اس کے بعد اسی سمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور مغربی سمت میں بھی ایک تنگ گلی تھی، جس کے بعد متصلاً حسن بن زید کا گھر تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے قریب اترے اور آپ نے دریافت فرمایا کہ ہمارے ننیالی عزیزوں میں کسی کا مکان سب سے قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا، حضور، میں آپ کے ننھال عزیزوں میں سے ہوں اور میرا گھر ہی سب سے قریب ہے، یہ میرا دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ہمارے قیام کے لیے بندوبست کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام افلح کے مطابق جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں اور وفود سے ملاقات کی بنا پر نیچے والی منزل کو پسند فرمایا، جس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تردد ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیچے والی منزل میں رہیں اور میں اوپر والی، کہیں یہ بے ادبی نہ ہو۔ ایک رات جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بلائی منزل پر چل رہے تھے، اس خیال کے آنے کے بعد ایک طرف کھسک گئے اور ساری رات ایک کنارے پر سو کر گزاری۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہی مناسب ہے۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ قیام فرما ہوں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کی تسلی یہ کہہ کر دلا دی تھی، چونکہ چھت ہمارے درمیان بطور پردہ حائل ہے، اس لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام بلائی منزل میں منتقل ہو گئے تھے۔ بعد کے زمانے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی۔ ایک بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک شہاب الدین غازی نے اسے خرید کر ایک مدرسہ تعمیر کیا تھا اور اس کا نام مدرسہ شہابیہ رکھا گیا تھا، اور اسے چاروں اماموں کے مسلک کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مدرسہ کی شکل میں یہ مکان 15ویں صدی ہجری کے آغاز تک موجود تھا۔ 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں شاہ فہد نے مسجد نبوی کے سب سے بڑی توسیع کا منصوبہ بنایا تو یہ مکان بھی مسجد نبوی میں شامل ہو گیا۔